سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی جاسوس کی دلچسپ داستان جس کا نام ہے بھگوڑا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شیتل نے بے خبری میں میری سوچوں کے دھارے کو میرے پیاروں کی جانب موڑ دیا تھا۔ سعدیہ کی من موہنی صورت میرے تصور میں در آئی۔ شیتل بلا شبہ لاکھوں میں ایک تھی۔ اس جیسی لڑکی اس سے پہلے میری نظروں سے نہیں گزری تھی، لیکن اس کے لیے میرے دل میں سوائے ہمدردی کے اور کوئی احساس نہیں جاگا تھا۔ وقتی فلرٹ کا میں یوں بھی قائل نہیں تھا۔ عورت ہمیشہ ہر روپ میں میرے لیے قابل احترام رہی ہے، اور اس میں میری خاندانی شرافت کے ساتھ ساتھ گنڈا پوروں کی ازلی خو بھی شامل تھی۔ گنڈا پور قوم اپنے دشمن کے لیے جتنی تند خو اور خونخوار ہے، اتنی ہی دشمن کی عورتوں کے لیے نرم خو اور رحم دل۔ کوئی گنڈا پور کبھی بھی دشمن کی عورت پر ہاتھ اٹھانا گوارا نہیں کرتا، البتہ یہ اور بات ہے کہ غلط فہمی میں کوئی عورت ماری جائے۔ شیتل اگر سعدیہ سے پہلے میری زندگی میں آئی ہوئی ہوتی تو شاید میں اس کے سحر انگیز حسن سے نہ بچ پاتا، لیکن اب اس کی یا میری بدقسمتی کہ میں پہلے سے ہی کسی کی زلف کا اسیر تھا۔ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ مجھے خاموش پا کر وہ مستفسر ہوئی۔ ہاں، کچھ نہیں، میں گڑبڑا سا گیا۔ داسی عرض کر رہی ہے کہ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ وہ مجھے گڑبڑاتا دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی۔ مجھے کوئی یاد آ گیا تھا۔ کون بھلا؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ماں باپ، بیوی، بیٹا، کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ جان، مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ بتاؤ نا۔ اپنے گاؤں، اپنے شہر اور خاص کر اپنے بارے میں، وہ اشتیاق بھرے لہجے میں بولی، اور میں بے ساختہ اسے اپنے اور سعدیہ کے بارے میں بتانے لگا۔ اس کے ساتھ گزرے لمحات، پھر اپنے عدنان کی باتیں، امی ابو اور بھائیوں کی باتیں، چودھری انور علی اور اس کے بیٹوں سے لڑائی کی وجوہات، فوج میں بھرتی اور ٹریننگ کے قصے، اور آخر میں اپنے بھگوڑا ہونے کی وجوہات اور راستے کی مشکلات، یہاں تک کہ اپنی بات میں نے شیتل کی ملاقات پر ختم کی۔ انڈیا وارد ہونے کے بعد شیتل واحد ہستی تھی جس سے میں نے اپنے تمام حالات بشمول گھریلو پریشانیوں کے بیان کیے تھے۔ وہ سحر زدہ سی لیٹی میری باتوں کو غور سے سنتی رہی۔ درمیان میں اس نے مجھے کسی جگہ پر ٹوکنے کی کوشش نہ کی۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ بولی، جان، تم نے تو حقیقتاً ہنگاموں سے لبریز جیون گزارا ہے۔ تیرے مقابلے میں تو میری کہانی بہت مختصر ہے۔ میں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی۔ پیدائش کے چند سال بعد ہی ماتا پرلوک سدھاری۔ پتا جی نے اس کے بعد دوسری شادی کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ کالج، یونیورسٹی میں دوران تعلیم کافی لڑکوں نے مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، مگر میرے رویے سے ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ انیل بھی ان میں سے ایک تھا۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی ایسے اتار چڑھاؤ نہیں آئے جن کی بابت میں آپ کو کچھ بتلا سکوں۔ ہاں، سیٹھوں کی زندگی میں کیا نشیب و فراز ہوں گے، میں آہستہ سے بولا۔ ان کی زندگی میں تو صرف فراز ہی فراز ہوتے ہیں۔ تجھے سیٹھوں سے بڑی نفرت ہے؟ نہیں، میں انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ اچھا چھوڑو اس فضول بحث کو، کوئی اور بات کرو۔ اپنے متعلق سب کچھ تو بتا چکا ہوں، اور کیا بات کروں؟ یہ باتیں تو سب کو پتہ ہوں گی، مجھے تو آپ اپنی زندگی کے خفیہ گوشوں کے متعلق بتائیں، خصوصاً اپنے معاشقوں کے متعلق۔ معاشقے؟ میرا دامن ان خرافات سے پاک ہے بی بی۔ میں نے صرف سعدیہ کے ساتھ محبت کی ہے، وہ میرے بچپن سے لے کر اب تک کی پسند ہے۔ میں کیسی لگتی ہوں؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی، لیکن اس کی شرارتی مسکراہٹ میں پنہاں سنجیدگی مجھ سے نہ چھپ سکی۔ اس کی بات کا میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا، لیکن اسے ٹالنے کی خاطر میں بولا، شیتل، میری بات ایک یاد رکھنا، اچھا یا برا لگنے کا دار و مدار ہمیشہ خوبصورتی یا بدصورتی پر منحصر نہیں۔ اسی طرح کسی سے محبت ہو جانے میں بھی صورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ لیلا کے متعلق تو نے پڑھا ہوگا کہ وہ عام شکل کی کالی رنگت کی لڑکی تھی، لیکن مجنوں کے نزدیک وہ پوری دنیا سے پیاری اور دلکش تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت ایک غیر اختیاری جذبہ ہے۔ وہ کسی کے لیے بھی، کسی کے دل میں بھی کسی بھی وقت پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو وقتی پسندیدگی کو محبت کا نام دے دیتے ہیں اور بعد میں ساری زندگی اپنی جلد بازی پر پچھتاتے رہتے ہیں۔ میرے اپنے مشاہدے میں کئی ایسے جوڑے موجود ہیں جنہوں نے اپنے گھر اور خاندان والوں کی مخالفت مول لے کر شادی کی، لیکن چند مہینے بھی اکٹھے نہ رہ سکے اور ایک دوسرے سے اکتا کر انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں بھاشن سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ منہ بنا کر بولی، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔
زندگی کی پرپیچ راہوں پر ملنے والے اس اجنبی کی طرح جس نے اگلے دوراہے پر آپ سے جدا ہو جانا ہے، میں تلخ حقیقت بیان کرتے ہوئے بولا۔ جواباً وہ بھی خاموش رہی، شاید اس کو اپنے گمان کے خلاف سننے کو ملی تھی، لیکن میں اسے خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق رات کے 3 یا 4 بج رہے تھے۔ یہ اندازہ میں نے ستاروں کو دیکھ کر لگایا تھا۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران ہمیں مشہور ستاروں اور جھمکوں سے روشناس کروایا گیا تھا، جس کی بدولت سمت کا برقرار رکھنا اور ٹائم کا اندازہ لگانا میرے لیے آسان ہو گیا تھا۔ ستارہ شناسی یا علم فلکیات ایک بہت بڑا علم ہے۔ ماہرین فلکیات تو آسمان پر موجود ایک ایک ستارے سے واقف ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک عام آدمی بھی کوشش کرے تو ستاروں کے متعلق اتنا علم آسانی سے حاصل کر سکتا ہے جس سے سمت کی پہچان یا ٹائم کا اندازہ کر سکے۔ زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ستارے ہمیں حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ ستارے بھی مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب ہوتے ہیں، اور جو ستارے سر شام مشرقی افق پر نظر آئیں، رات کے 3 4 بجے وہ مغربی افق کے نزدیک ڈوبتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے اورین نامی جھمکے اور آسمانی دنیا کے سب سے روشن ستارے سائرس کے ذریعے ٹائم کا اندازہ لگایا تھا، جو اس وقت جنوب مغرب میں غروب ہونے کو تھا۔ سردی اپنے جوبن پر تھی، جنگلی جانوروں کی آوازوں کا ملا جلا شور میری سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ سب سے زیادہ شور گیدڑوں نے مچا دیا تھا، جو ایک کورس کی صورت میں اپنی بھیانک آواز میں ہو چلا رہے تھے۔ میں نے سونے کی کوشش کی جو ناکام رہی، اور میرا ذہن مستقبل کے متعلق لایا عمل طے کرنے میں مصروف ہو گیا، اور باقی کا ٹائم میں اسی ادھیڑ بن میں مصروف رہا۔ سپیدہ سحر نمودار ہوتے ہی میں اٹھ بیٹھا۔ شیتل ہلکی غنودگی میں تھی، میری جیکٹ پہن کر وہ کافی حد تک سردی سے بچ گئی تھی۔ میں بغیر شور کیے آہستہ سے نیچے اترا اور اسی درخت کے ساتھ ہلکے ہلکے دوڑ کر اپنے جسم کو گرم کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے شیتل کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی۔ اس کی آنکھ غالباً پرندوں کی چہچہاہٹ سے کھلی تھی۔ مسٹر جان، تم کہاں ہو؟ یہیں پر ہوں۔ تم بھی نیچے آ جاؤ تاکہ چلیں۔ میں گر جاؤں گی۔ میں نیچے ہی ہوں، کیچ کر لوں گا، میں مزاحیہ انداز میں بولا۔ نہیں، تم اوپر آؤ، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ مجبوراً مجھے دوبارہ اوپر چڑھنا پڑا۔ میرا سہارا پا کر اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ نیچے اتر آئی۔ چلیں؟ اس کے نیچے اترتے ہی میں نے اس سے پوچھا، کہاں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ کہاں کیا مطلب؟ کیا تمہارا ارادہ یہیں اپنی زندگی گزارنے کا ہے؟ ہاں، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ میرا من تو چاہ رہا ہے کہ اپنا تمام جیون یہیں بتا دوں۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رہو، میں تو چلا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی مطلوبہ سمت قدم بڑھائے۔ واہ، میں یہ کب کہہ رہی تھی کہ میں یہاں اکیلے رہنا چاہتی ہوں؟ وہ میرے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے نا، جس کے ساتھ رہنا ہے اسے بلا لو، میں نے درمیانی رفتار سے چلتے ہوئے کہا۔ یہی تو دکھ ہے، وہ مایوسی سے بولی، کہ وہ اچھی طرح جانتے ہوئے بھی انجان بنتا ہے۔ شیتل، تمہارے اندازے کے مطابق ہم کس جگہ پر ہیں؟ میں اس کی باتوں سے انجان بنتے ہوئے بولا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، میں دہلی سے بہت کم باہر نکلی ہوں۔ ہم تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے کہ ایک جھاڑی کے نیچے مجھے خرگوش بیٹھا نظر آیا۔ شش! میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر شیتل کو خاموش کروایا اور کوٹ کی جیب سے چھوٹا پستول نکال کر نشانہ لیتے ہوئے خرگوش پر فائر داغ دیا۔ خرگوش اچھل کر اپنی جگہ پر گرا اور پھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے پنڈلی کے ساتھ باندھا ہوا خنجر نکالا اور بھاگ کر خرگوش کے نزدیک پہنچا، اور اس سے پہلے کہ اس کی سانسیں پوری ہوتیں اس کے گلے پر خنجر پھیر دیا۔ یہ کام میں کلاشنکوف یا بریٹا پستول کے ذریعے بھی کر سکتا تھا، مگر اس کا نقصان یہ ہوتا کہ فائر کی آواز دور تک سنائی دیتی۔ اس کے برعکس نیلم کے پستول کی فائر کی آواز بہت ہلکی تھی۔ اگلے چند منٹ میں اس کی کھال اتار رہا تھا۔ شیتل پہلے تو حیرانی سے مجھے یہ سب کچھ کرتا دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آ کر بولی، کیا کر رہے ہو؟ اور اس معصوم کو کیوں ہلاک کر دیا ہے؟ تم دیکھتی جاؤ، میں نے خرگوش کا گوشت علائشوں سے پاک کر کے ایک نزدیکی جھاڑی پر رکھتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر اپنے دائیں بائیں موجود خشک لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا۔ جلد ہی سوکھی لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا انبار اکٹھا کر کے میں نے لائٹر سے آگ سلگائی اور خرگوش کو لمبے پھل والے خنجر میں پرو کر آگ پر بھوننے لگا۔ اور یہ لائٹر مجھے ان کے باورچی کی جیب سے ملا تھا، جو مفید خیال کرتے ہوئے میں نے رکھ لیا تھا۔ یہ آپ کھائیں گے کیا؟ وہ آگ پر ہاتھ تاپتے ہوئے بولی۔ تو اور کیا، بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ میں گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو اپنے اندر سموتا ہوا بولا۔ میں نے تو یہ نہیں کھانا، وہ ناک بھون چڑھاتے ہوئے بولی، چاہے میں بھوک سے مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ تو منت کس نے کی ہے؟ میں خرگوش کو آگ پر الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا۔ جلد ہی خرگوش بھون کر تیار ہو گیا۔
آ جاؤ، میں نے خرگوش کی بھنی ہوئی ران سے زور آزمائی کرتے ہوئے کہا، ورنہ بعد میں پچھتاتی رہو گی۔ تو نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور ابھی پتہ نہیں مزید کب تک کھانے کے لیے کچھ نہ ملے۔ نہیں، وہ سر کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے بولی، میں نے اپنے جیون میں کبھی بھی یہ نہیں کھایا ہے۔ ہمارے دھرم میں ماس یعنی گوشت کھانا منع ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو دھرم کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا پڑے گا۔ ویسے بھی ماس خوری سے منع کرنے والے آپ کے بڑے بڑے پجاری خود چھپ کر اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، مگر کہیں اسے کھا کر مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے انکار میں دراڑ پڑتی دیکھ کر میں نے بھی بھنی ہوئی ران اس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کھا کر دیکھو، اگر اچھی نہ لگے تو نہ کھانا۔ نہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر کمزور سا احتجاج کیا۔ تم کھا کر تو دیکھو، میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا، اور اس مرتبہ اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بھنی ہوئی ران میرے ہاتھ سے لے لی اور آہستہ آہستہ اسے منہ کے قریب لے جا کر اپنے اگلے دانتوں سے چھوٹی سی بوٹی لے کر کراہت آمیز انداز میں اسے چبانے لگی۔ بھونے ہوئے گوشت کے لذیذ ذائقے نے زیادہ دیر تک اس کا یہ انداز برقرار نہ رہنے دیا۔ جلد ہی وہ پرشوق انداز میں ران کو جڑ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں ران کو صاف کر کے مزید گوشت کی طلب میں میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے بھی اسے شرمندہ کیے بغیر گوشت کا ایک اور ٹکڑا اس کی جانب بڑھا کر کہا، مزیدار ہے نا، لو یہ بھی کھاؤ۔ اور اس نے اس بات میں سر ہلا کر وہ ٹکڑا بھی پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم پورا خرگوش چٹ کر چکے تھے۔ میں نے زیادہ تر گوشت شیتل کو کھلانے پر اکتفا کیا، کیونکہ وہ کل سے بھوکی تھی اور اس کے بعد بھی نامعلوم کب کوئی چیز کھانے کو ملتی۔ چلیں، میں خنجر کو صاف کر کے اپنی جگہ پر رکھتا ہوا بولا۔ چلو، وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اب پانی ڈھونڈتے ہیں۔ وہ بھی مل جائے گا، میں نے ایک متعین سمت میں قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اتنے زرخیز جنگل میں کوئی ندی، تالاب یا نالا وغیرہ ضرور ہوگا۔ فرلانگ بھر چلنے کے بعد میری بات کی تصدیق ہو گئی جب ہم اچانک ایک درختوں کے جھنڈ سے ایک بہتی ہوئی ندی پر جا نکلے۔ ندی کا پانی نہایت ہی شفاف تھا، لیکن مقدار میں بہت کم تھا۔ البتہ گرمیوں میں یہ ندی ضرور اپنے جوبن پر ہوتی ہوگی۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کا اوکھ بنا کر وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا۔ الحمدللہ، خوب جی بھر کے پانی پی کر میں نے پرزور آواز میں اپنے مالک کا شکریہ ادا کیا۔ سردیوں کا سورج پر لطف تمازت کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ندی کے بہاؤ کے رخ چل پڑے۔ شیتل کی وجہ سے میں نے اپنی رفتار آہستہ کر رکھی تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہی شیتل نے یہ کہہ کر جیکٹ اتار کر میرے حوالے کر دی کہ اس کو پہن کر مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ میں نے بھی جیکٹ اس کے ہاتھ سے لے کر بغیر کوئی بات کیے پہن لی۔ جنگل کافی گھنا تھا، مجھے امید تھی کہ ندی کے کنارے ہمیں کوئی آبادی ضرور مل جاتی۔ اچانک جنگل فائر کی آواز سے گونج اٹھا۔ میں نے شیتل کو بازو سے پکڑا اور جلدی سے ایک جھاڑی کی آڑ میں دبک گیا۔ جیکٹ کے نیچے لٹکتی کلاشنکوف چند سیکنڈ میں میرے ہاتھ میں منتقل ہو چکی تھی۔ یہ کون ہے؟ شیتل ہکلاتے ہوئے بولی۔ شش! میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپیں ہمیں بآسانی سنائی دے رہی تھیں۔ اسی لمحے ایک پیدل بھاگتا ہوا شخص درختوں کے جھنڈ سے نمودار ہوا۔ اس کا رخ ہماری جانب ہی تھا، مگر ہمارے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ ایک جھاڑی سے الجھ کر گرا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ اس کی دھونکنی کی طرح چلتے سانس کی آواز ہم دونوں آسانی سے سن رہے تھے۔ چند لمحے بعد ہی گھڑ سوار اسی راستے پر نمودار ہوئے۔ وہ تعداد میں 6 تھے اور تمام کے تمام ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ وہ شخص چونکہ راستے میں گرا تھا، اس لیے ان کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو سکا اور تمام اس کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ ہماری سمت موجود سوار اتنا نزدیک تھا کہ میں ہاتھ بڑھا کر اس کے گھوڑے کو چھو سکتا تھا، لیکن تمام کی نظریں چونکہ گرے ہوئے شخص پر مرکوز تھیں، اس لیے ہم ان سے چھپے رہ گئے۔ میں نے شیتل کو اشارے سے بتایا کہ وہ اس جھاڑی سے ملحقہ جھاڑی کی طرف کھسکے تاکہ ہم ان سے دور ہو سکیں۔ پرائے پھڈے میں اپنی ٹانگ اڑانا ویسے ہی مجھے پسند نہیں تھا۔ شیتل میرا اشارہ سمجھ گئی اور سر ہلاتے ہوئے اپنی جگہ سے رینگنے کے انداز میں دوسری جھاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ تجھے کہا تھا نا ٹھاکر رنجیت سنگھ، مجھے ایک گھڑ سوار کی گرجدار آواز سنائی دی کہ تو بلونت سے نہیں بچ سکتا۔ دیکھ لے، آج تو میرے چرنوں میں پڑا ہے۔ مگر گرے ہوئے شخص نے اسے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اپنا سر دونوں بازوؤں کے درمیان زمین پر ٹیکے پڑا رہا۔ بولنے والا چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترا اور اکڑ کر چلتا ہوا نیچے گرے ہوئے شخص کے قریب پہنچا۔ دوسرے لمحے فٹ بال کو کک مارنے کے انداز میں 2 ٹھوکریں اس شخص کو رسید کیں اور چیختا ہوا بولا، اٹھ جا، اٹھ جا ٹھاکر، اور بلا اپنی پولیس نو، یعنی پولیس کو، میں دیکھتا ہوں تجھے کتے کی موت مرنے سے کون بچاتا ہے۔ ٹھوکریں کھا کر گرا ہوا شخص جسے گھڑ سوار ٹھاکر رنجیت سنگھ کہہ کر پکارا تھا، تڑپ کر اٹھ بیٹھا
اس کی سانسیں ابھی تک ہموار نہیں ہوئی تھی، شاید وہ بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ وہ ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک کمزور سا شخص تھا، اس کے چہرے پر مجھے عجیب قسم کی لاچارگی اور بے بسی نظر آئی۔ نامعلوم وہ کس قسم کا ٹھاکر تھا، اس کے لباس اور انداز، ہر دو طرف سے وہ عام سا شخص نظر آتا۔ شاید اپنے سادہ لباس کی وجہ سے وہ مجھے ایسا دکھائی دے رہا تھا۔ بلونت، وہ ہانپتا ہوا بولا، ایک کمزور نہتے آدمی کو مار کر تو صرف اپنے پاپوں میں ہی اضافہ کرے گا، اور جہاں تک تیرے غصے کا تعلق ہے، میں اب بھی واہے گرو کی سونہ کھا کر کہتا ہوں کہ رام پورہ کا بچہ بچہ تیرے خلاف گواہی دے گا۔ تو ہتھیارا ہے، تو پاپی۔ اور بلونت کی ٹھوکر کھا کر بغیر اپنی بات پوری کیے وہ پیچھے کی طرف گر پڑا۔ میں نے بھی پورے رام پورہ کو آگ نہ لگا دی تو میرا نام بھی بلونت نہیں۔ یہ تیری بھول ہے بلونت۔ ٹھاکر رنجیت سنگھ کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ تو صرف نہتوں اور کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی سمجھتا ہے، پرائی بیٹیوں کو رسوا کرنے کو بہادری سمجھتا ہے۔ تو مان یا نہ مان، میرے نزدیک تو صرف ہیجڑا ہے، ہیجڑا۔ ٹھاکر کی بات سن کر بلونت نے غصے سے پاگل ہو کر ٹھاکر پر ٹھوکروں کی بارش برسا دی۔ تو بھونکتا ہے کتے، وہ اسے مارنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے کہے جا رہا تھا۔ جا، کسی مائی کے لال کو پکڑ کر لیا جو بلونت کا مقابلہ خالی ہاتھ سے کر سکے۔ جا، لیا کسی سورما کو۔ ٹھاکر کوشش کے باوجود اس کی ٹھوکروں سے بچ نہیں پا رہا تھا۔ شیتل کھسکتی ہوئی مجھ سے 15-20 گز دور پہنچ گئی تھی اور اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی، لیکن میرا ذہن اس وقت کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ بلونت کے للکارنے اور ٹھاکر کی سسکیاں میرے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی تھیں۔ غصے کی شدت سے میری کن پٹیاں چٹکنے لگیں۔ بلونت اور ٹھاکر کا مکمل معاملہ تو میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا، لیکن اتنا میں سمجھ گیا تھا کہ ٹھاکر مظلوم اور حق پر تھا، اور اس کے برعکس بلونت بدی کا نمائندہ تھا۔ بلونت اور اس کے تمام ساتھیوں کے ہاتھوں میں پرانے زمانے کی سنگل شاٹ رائفلیں تھیں جو ہر فائر کے لیے کوک کرنا پڑتی تھیں، جبکہ میں ایک جدید کلاشن کوف سے مسلح تھا۔ اس کے باوجود ان کی للکار کو ان کے سامنے جانے میں مجھے خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اگر میں بے خبری میں ان پر فائر کھولتا تو مشکل تھا کہ ان سے کوئی بچ پاتا۔ وہ تمام اس وقت ٹھاکر رنجیت سنگھ کے تڑپنے کے پر لطف منظر میں کھوئے ہوئے تھے۔ میں نے شیتل کو اشارے سے زمین پر لیٹ جانے کو کہا، اور دوسرے لمحے کلاشن کوف کو برسٹ پر سیٹ کر کے میں نے گھوڑوں پر بیٹھے ڈاکوؤں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ میں نے ٹریگر کو پریس کر کے گن اس صورت سے گھمائی کہ پانچوں گھڑ سوار مری ہوئی چھپکلیوں کی مانند زمین پر آ گرے۔ ان کے گھوڑے بدک کر دوڑ پڑے۔ بلونت سنگھ اس ناگہانی افتاد سے ششدر کھڑا رہ گیا تھا۔ کلاشنکوف کی میگزین خالی ہوتے ہی میں نے اسے نیچے پھینکا کہ نئی میگزین لگانے کا ٹائم نہیں تھا، اور جیب میں ہاتھ ڈال کر جلدی سے بریٹا پستول نکال لیا۔ بلونت نے بھی ابتدائی جھٹکے سے سنبھل کر رائفل سیدھی کرنی چاہی، مگر اس وقت تک میرے ہاتھ میں موجود بریٹا فائر کر چکا تھا، اور جس کے نتیجے میں بلونت کو اپنی رائفل سے محروم ہونا پڑا۔ بلونت، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، میں کرخت لہجے میں بولا۔ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا بلونت سے ٹکر لینا۔ میں تم سے ٹکر تو نہیں لے رہا، میں استہزائی انداز میں بولا، تجھے جہنم واصل کر رہا ہوں۔ پچھتاؤ گے، وہ پاؤں پٹک کر بولا۔ میں کہہ رہا ہوں پچھتاؤ گے، مگر میں اس کی بکواس کو نظر انداز کر کے قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے قدموں میں پڑا ٹھاکر اپنا زخمی بدن سمیٹ کر ایک سائیڈ پر ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس حیرانگی سے مجھے تکے جا رہا تھا۔ بلونت، تو واقعی ہیجڑا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں سرد لہجے میں بولا۔ اگر تجھ میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو اپنے والد کی عمر کے کمزور اور بے بس آدمی پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ پستول ہاتھ میں لے کر تو اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھ رہا ہے؟ بلونت نفرت سے زمین پر تھوکتا ہوا بولا، اس کھلونے کو سائیڈ پر کرو، پھر میں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ خالی ہاتھ تو بہرحال تو بھی نہیں تھا، میں اطمینان سے بولا۔ یہ تو میرا کمال ہے کہ تیرے گرگوں کو جہنم واصل کر کے تجھے بھی نہتا کر دیا، لیکن تیری خالی ہاتھ لڑنے کی خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے پستول دور اچھال دیا۔ پستول کا میرے ہاتھ سے نکلنا اور بلونت کا دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھنا اکٹھے وقوع پذیر ہوئے۔ اس کا انداز بالکل پہلوانوں کی مانند تھا۔ وہ اس طرح میری جانب بڑھا جیسے مجھے کسی بھی طرف نکلنے نہیں دے گا اور اسی جگہ گھیر کر پکڑ لے گا، مگر میں اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جیسے ہی وہ میرے نزدیک ہوا، میں اپنے دائیں پاؤں پر گھوما اور بائیں پاؤں کی ایڑی پوری قوت سے اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ بے ساختہ کولوں کے بل زمین پر جا گرا اور اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور سامنے والے 2-3 دانت زمین پر آ پڑے۔ وہ خون تھوکتا ہوا ایک مرتبہ پھر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کا الاؤ سلگ رہا تھا۔ بلونت، تم رک کیوں گئے؟ اسے آگے بڑھتا نہ دیکھ کر میں طنزیہ لہجے میں بولا، بس اتنی ہی جرت تھی؟
تیری تو۔ وہ غصے سے بکتا جھکتا دوبارہ میری طرف بڑھا۔ اس دفعہ میں نے اسے بالکل قریب آنے دیا اور جیسے ہی اس کا جسم میرے بدن سے متصادم ہونے لگا میں یکدم نیچے بیٹھا۔ دوسرے لمحے وہ میرے ہاتھوں اوپر اٹھتا چلا گیا۔ سیدھا کھڑا ہوتے ہی میں نے اسے ایک طرف اچھال دیا۔ میرا قد 6 فٹ 2 انچ کے قریب تھا اور پھر 2 فٹ بازوؤں کی لمبائی تھی۔ 8 فٹ کی بلندی سے جب وہ پہلو کے بل گرا تو بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی دائیں ٹانگ شاید بری طرح مجروح ہوئی تھی کیونکہ وہ مسلسل کرا رہا تھا اور اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ اٹھو بلونت، میں اس کی مجروح ٹانگ پر ٹھوکر لگاتے ہوئے غرایا، میں خالی ہاتھ ہوں۔ میری ٹھوکر پر اس کے منہ سے درد بھری کرا خارج ہوئی اور وہ چلایا، مت مارو، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے نیچے جھک کر اسے گریبان سے پکڑا اور کھینچ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا، کمینے، اب تجھے بھگوان یاد آیا ہے، تھوڑی دیر پہلے تجھے اس کی یاد نہ آئی؟ یہ کہتے ہی میں نے اسے ٹھاکر رنجیت سنگھ کی سمت پھینک دیا۔ ہائے رام! وہ نیچے گرتے ہی چلایا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا اور اپنی مجروح ٹانگ کو پکڑے وہ مسلسل کانپ رہا تھا۔ ٹھاکر، مجھے اپنے واحد گرو کے لیے معاف کر دو۔ مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے اپنی ٹانگ چھوڑ کر رنجیت سنگھ کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں دوبارہ رامپورہ کا رخ نہیں کروں گا، بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں، دوبارہ غلط حرکت نہیں کروں گا۔ بیٹا، اسے چھوڑ دے۔ اس کی فریاد سے رنجیت سنگھ پسیج گیا اور ملتجی لہجے میں بولا، کافی سزا مل گئی اس پاپی کو، آئندہ اگر شرم ہوئی تو پاپ کا راستہ کبھی بھی اختیار نہیں کرے گا۔ شرم اس میں کہاں ہے ٹھاکر جی؟ میں پاؤں کے بل بلونت کے قریب بیٹھتا ہوا بولا، موقع ملتے ہی یہ دوبارہ اسی طرح کرے گا، اس لیے اس کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے ایک ہاتھ بلونت کے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے مخصوص جھٹکا دیا اور کٹاک کی آواز سے اس کی گردن ٹوٹ کر ایک طرف کو مڑ گئی اور وہ بے اختیار ہاتھ پاؤں جھٹک کر ہر قسم کی تکلیف سے بے نیاز ہو گیا۔ میں ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور جھک کر میں نے ٹھاکر کو بھی اٹھنے میں مدد دی۔ واہے گرو تجھے سکھی رکھے پتر۔ ٹھاکر نے کھڑے ہوتے ہی میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر میرے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا بولا، تو نے ایک بے کس و کمزور بوڑھے کی لاج رکھ لی، یہ ساری اس کی کرپا ہے چاچا۔ میں آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا ہوا بولا۔ اسی وقت شیتل بھی جھاڑی سے نکل کر وہاں پہنچ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ فکر مندی سے میرا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ تم ذرا ٹھاکر چاچا کو سنبھالو، میں گھوڑے اکٹھے کر لوں۔ اور وہ ٹھاکر رنجیت سنگھ کے ہاتھ پاؤں ٹٹولنے لگی، جبکہ میں نے پستول اٹھا کر جیب میں ڈالا اور دائیں بائیں بکھرے گھوڑوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں تینوں گھوڑوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹھاکر رنجیت سنگھ اور شیتل لاشوں سے تھوڑا ہٹ کر کھلی جگہ پر بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے گھوڑے ایک جھاڑی سے باندھے اور ان کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ پتر، مجھے دیکھ کر ٹھاکر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اوئے چچا، تکلیف مت کرو، میں اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بٹھاتا ہوا بولا، اور وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کی عقیدت مندی اور شکر گزاری کو دیکھ کر اچانک ایک خیال سرعت سے میرے ذہن میں در آیا۔ شیتل سے جان چھڑانے کا یہ اچھا موقع تھا۔ اس طرح ٹھاکر کی مہمان نوازی سے جان چھوٹتی اور اپنا سفر بھی میں اسی وقت شروع کر سکتا تھا۔ شیتل کو ٹھاکر آسانی اس کے باپ تک پہنچا دیتا۔ میں نے اپنے ذہن میں اپنے مدعے کو الفاظ کی شکل میں ڈھالا اور گلا کھنکار کر گویا ہوا، چچا ٹھاکر، جی تو بڑا چاہ رہا تھا کہ آپ کی میزبانی سے لطف اندوز ہوں، آپ کی کہانی سنوں، لیکن افسوس کہ میں ذرا جلدی میں ہوں۔ بس آپ اتنی مہربانی کریں کہ میرا ایک چھوٹا سا کام کر دیں۔ ہاں ہاں بولو پتر، وہ جلدی سے بولا، ایک نہیں 10 کام بولو۔ چچا یہ، میں نے شیتل کی طرف اشارہ کر کے کہا، دہلی کے سیٹ ہری چرن داس کی بیٹی ہے، آپ کے ذمے بس اتنا کام ہے کہ آپ اسے اس کے باپ تک خیریت سے پہنچا دیں۔ آپ کی بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی۔ مجھے یہیں سے آپ سے جدا ہونا پڑے گا کیونکہ میں نے کافی سفر کرنا ہے۔ آپ بس ممبئی کے راستے کی جانب میری رہنمائی کر دیں۔ چاند، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ٹھاکر رنجیت سنگھ کے بولنے سے پہلے شیتل نے غصے سے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبکا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے تاثرات دیکھ کر میں سچ مچ میں حیران ہو گیا۔ تم اس طرح مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ غصے سے چلائی۔ اگر جانا ہی تھا تو میری مانگ میں سندور کیوں بھرا تھا؟ مجھے گھر سے بھگا کر کیوں لائے تھے؟ اب جب میں تیرے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو مجھے بیچ منجدار چھوڑ کر بھاگنے کی فکر میں ہے؟ اس کے منہ سے الزامات کی بوچھاڑ سن کر میری سٹی گم ہو گئی اور میں حیرت سے گنگ اس کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ شیتل مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی، اس بات کو تو میں خوب جانتا تھا، بلکہ اس کی کوشش بھی یہی تھی کہ میں اس کی پسندیدگی کے جذبات سے واقف ہو جاؤں، جبکہ اس کے برعکس میں تفصیلاً اس کے سامنے اپنے حالات اور مجبوریاں دہرا چکا تھا۔ اس کا اور میرا ملاپ مشکل ہی نہیں
ناممکن بھی تھا، اور اس میں میرے شادی شدہ ہونے کے علاوہ ہمارے مذہب اور قومیت میں فرق کا بھی گہرا دخل تھا۔ گو اس میں شک نہیں کہ اس کی طرح خوبصورت، پرکشش اور جاذب نظر لڑکی آج تک میری نظر سے نہیں گزری تھی۔ سعدیہ یعنی میری بیوی شکل و صورت میں اس کے عشر عشیر بھی نہیں تھی، لیکن صرف اتنی بات ہمیں ایک بنانے کے لیے کافی نہیں تھی، اور یہ کوئی اتنی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں تھی کہ مجھے اسے سمجھانے کی ضرورت پڑتی۔ وہ خود اس بات سے اچھی طرح واقف تھی، پھر نامعلوم کیوں اس نے اس گھٹیا انداز میں خود کو میرے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات میرے لیے شدید حیرت کا باعث تھی۔ اگر وہ اس وجہ سے مجھ پر اپنا کوئی خصوصی حق سمجھ رہی تھی کہ میری وجہ سے اسے اغوا ہونے کی ذلت اٹھانی پڑی تھی، تو اس کے بدلے اسے وہاں سے باعزت بازیاب کروانے کا صحرا بھی تو میرے سر بندھا تھا۔ اور جہاں تک تعلق تھا میرے وعدے کا کہ اسے اس کے والد کے پاس پہنچاؤں گا، تو ٹھاکر کے ذریعے میں اپنا وعدہ ہی پورا کر رہا تھا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ میں بانفس نفیس اسے اس کے والد کے حوالے کرتا۔ اتنی سی بات پر اسے سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بالفرض میری جدائی کی خبر اس کے لیے شوق ثابت ہوئی تھی، اور وہ ٹھاکر کے ساتھ اکیلے جانا نہیں چاہتی تھی اور میرے ساتھ رہنے پر ہی بضد تھی، تو اس کا اظہار وہ برملا بھی میرے سامنے کر سکتی تھی۔ اس کے لیے اسے میری ذات پر الزامات تھوپنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور الزامات بھی ایسے کہ مجھ سے زیادہ اس کی اپنی ذات ان سے متاثر ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے یہ الزامات مجھے مشتعل کرنے میں ناکام رہے، تو شاید اس کی وجہ وہ چاہت تھی جو ان الزامات کے بین السطور مجھے نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ ہر شخص چاہے جانے کو پسند کرے، اس میں عورت، مرد یا خوبصورت بدصورت کی کوئی تخصیص نہیں۔ میں خود کتنا خوبصورت یا پرکشش تھا، میں حقیقی معنوں میں اس بات سے ناواقف تھا، اور اس بات کی ایک منطقی وجہ گنڈا پوروں کی معاشرت تھی کہ بقول یونس بٹ صاحب، سرحد کے کچھ علاقوں میں عورت کا چہرہ نظر آنا ایسے ہی ہے جیسے سڑک پر 1000 کا نوٹ پڑا ہو، اور ہمارا علاقہ بالکل ایسا ہی ہے جس میں عورتوں اور مردوں کے باہم میل جول کی بالکل گنجائش نہیں۔ پردے کی پابندی کے ساتھ ساتھ عورتوں میں تعلیم کا بھی فقدان ہے۔ دوسرا، میں بالغ ہوتے ہی اپنی پسندیدہ لڑکی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے عشق و محبت کی گھاتوں اور کسی کو اپنے پیار میں آزمانے کے مراحل سے دور رہا۔ گو اپنی جوانی کے گزرے ہوئے 5-6 سال میں نے اپنے علاقے سے باہر گزارے تھے، لیکن خوش قسمتی یا بد قسمتی سے وہ سارے ماہ و سال میں نے فوج کے زیر سایہ مختلف قسم کی جسمانی مشقتوں میں گزارے تھے، جہاں صنف نازک تک رسائی صرف خواب میں ہی ممکن تھی۔ البتہ انڈیا وارد ہونے کے بعد یہ تیسری یا چوتھی لڑکی تھی جس کی بدولت میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں بھی کسی طور صنف نازک کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں چند لمحے ششدر کھڑا شیتل کی بات کے عواقب پر غور کرتا رہا۔ ان الزامات کی تردید نہ کرنا گویا ان کی خاموش تائید تھی، مگر اس کا شیتل کو کیا فائدہ یا میری ذات کو کیا نقصان پہنچ سکتا تھا؟ اگر میں اس وقت اسے زبردستی ٹھاکر کی تحویل میں دے کر اپنی راہ لیتا، تو اس کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں تھی جس سے مجھے وہ روک سکتی۔ ٹھاکر بھی میرے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اگر اس کے برعکس بھی ہوتا تب بھی وہ میرا کیا کر لیتے؟ ٹھاکر رنجیت سنگھ غور سے میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا، اور اس جہاں دیدہ شخص سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ شیتل نے بھی کہنے کو تو جو منہ میں آیا تھا کہہ دیا تھا، لیکن بعد میں مجھ سے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ میں نے شیتل کی باتوں کی تردید کرنا مناسب نہ سمجھا کہ اس طرح ٹھاکر کی نظروں میں اس کی بڑی سبکی ہوتی، اور ہو سکتا تھا کہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بے وقوف لڑکی کوئی غلط قدم اٹھا لیتی۔ اس سے محبت نہ رکھنے کا دعوے دار ہونے کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات پنہاں تھے، اور یہ جذبات ہر مرد خوبصورت عورتوں کے لیے رکھتا ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے اپنی ذات کو کوئی ایسا نقصان پہنچا دے جو ہمیشہ میرے ضمیر پر بوجھ بنا رہے۔ اس لیے میں نے سر جھٹک کر تمام سوچوں کو اپنے دماغ سے نکالا اور شیتل کے بجائے ٹھاکر سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھاکر چچا، آپ کی بستی یہاں سے کتنی دور ہے؟ کیا آپ اکیلے وہاں تک جا سکیں گے؟ پتر، بستی تو نزدیک ہے، وہ آہستہ سے بولا، پرنتو اس سمے میرا اکیلے جانا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے چچا، میں آپ کو بستی تک چھوڑ آتا ہوں، لیکن اس کے بعد فی الفور ہمیں وہاں سے نکلنا ہوگا کہ ہمارے پاس ٹائم بالکل ہی نہیں ہے۔ میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کرنے پر شیتل کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا۔ واہ گرو تجھے سکھی رکھے پتر، وہ دعائیا لہجے میں بولا۔ اگر میری خاطر تھوڑا اور کشٹ اٹھا لو اور ان رائفلوں کو میرے لیے اکٹھا کر دو کہ ان پاپیوں کے مقابلے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی لو ٹھاکر چچا، میں خوش دلی سے بولا۔ چند لمحوں کے بعد ہی میں نے تمام رائفلوں کو اکٹھا کر کے اس ترتیب سے باندھا کہ وہ آسانی سے گھوڑے کی پیٹھ پر لادی جا سکیں۔
اس کے ساتھ ان رائفلوں کے تمام کارتوس بھی ایک ڈاکو کی چادر میں باندھ کر ایک گھوڑے پر لاد دیے اور اسی گھوڑے پر رنجیت کو سہارا دے کر بٹھا دیا۔ اس دوران شیتل خاموش کھڑی انگوٹھے سے زمین کو ریتتی رہی۔ میں نے دوسرے گھوڑے کی رسی کھولی اور اس کے قریب جا کر بولا، چلو بیٹھو۔ اس نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی مجھے واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرے منہ سے نکلنے والے تسلی کے چند الفاظ اس نمی کو آنسوؤں میں بدل سکتے تھے۔ اس طرح میری طرف سے غصے یا نفرت کا اظہار بھی اسے رونے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنا لہجہ اور موڈ نارمل رکھا۔ وہ خاموشی سے میرا سہارا لے کر گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ میں بھی اچھل کر تیسرے گھوڑے پر بیٹھا اور ہم دونوں ٹھاکر کے گھوڑے کے پیچھے چل پڑے۔ تینوں گھوڑے سدھائے ہوئے تھے، اس لیے مجھے شیتل کے گرنے کا خوف نہیں تھا، ورنہ اس کے بیٹھنے کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ گھڑ سواری کی ابجد سے بھی ناواقف تھی۔ میرے ذہن میں برسوں پہلے سنی ہوئی ایک کہاوت گونجی کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ شیتل بھی میرے لیے وہی کمبل بن گئی تھی۔ میں جتنا اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی میرے ساتھ لپٹ کر مجھے پیار اور محبت کے گہرے پانیوں میں دھکیل رہی تھی کہ جس میں ڈوبنے والے کے لیے بچنے کا امکان نہیں رہتا۔ اگر میرے گھریلو حالات موافق ہوتے اور سعدیہ میری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو شیتل کب کا مجھے اسیر کر چکی ہوتی۔ میں نے اپنا گھوڑا اٹھا کر رنجیت سنگھ کے متوازی کیا اور اسے کہا، ایک بات پوچھوں ٹھاکر چاچا؟ ایک چھوڑو 10 پوچھو پتر۔ اس کا لہجہ شہد میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ بلونت کے ساتھ آپ کا کیا جھگڑا تھا؟ میں مستفسر ہوا۔ اس راکشس کے ساتھ میرا کیا جھگڑا ہونا تھا پتر؟ وہ پاپی تو اس دھرتی کا ناسور تھا۔ اس کارن کتنی کنواریوں کی عزتیں لٹیں، کتنی سہاگنوں کے سہاگ اجڑے، کتنے بچے بے گھر ہوئے، کتنے پریوار اجڑے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ وہ موذی ٹھاکر رنجیت سنگھ مجھے بلونت کے متعلق تفصیل سے بتانے لگا، جس کا لبے لباب یہی تھا کہ بلونت اس علاقے کا نامی گرامی ڈکیت تھا۔ اس کا ایک پورا گروہ تھا جو 25-30 ڈاکوؤں پر مشتمل تھا۔ سارے علاقے میں ان کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ پولیس بھی اپنا حصہ لے کر ان کے معاملات کو نظر انداز کیے رکھتی تھی اور اپنی روایتی سستی کی بدولت ہمیشہ سانپ نکلنے کے بعد لکیر پیٹنے پہنچتی۔ پھر اس علاقے کے لوگوں کی خوش قسمتی کہ انسپیکٹر اکبر خان اس علاقے میں تعینات ہو گیا۔ اس کی آمد کے ساتھ علاقے میں وارداتیں ہونا کم ہو گئیں۔ اس نے علاقے کے سرکردہ لوگوں کو جمع کر کے بلونت کے خلاف مدد کی اپیل کی اور اس کی آواز پر صرف رامپورہ کے ٹھاکر رنجیت سنگھ نے لبیک کہا۔ باقی بستیوں کے سرکردہ افراد نے بلونت کے خلاف گواہی دینے یا پولیس کی کسی اور قسم کی مدد سے معذوری ظاہر کی۔ ان کا موقف تھا کہ انسپیکٹر اکبر خان نے تو ایک دن چلے جانا تھا، اس کے بعد بلونت کا سامنا کون کرتا؟ حالانکہ تھوڑا سا بھی وہ سوچتے تو یہ باور کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا کہ تمام علاقے کا اتحاد ہی بلونت کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی تھا۔ مٹھی بھر ڈاکو پورے علاقے کا مقابلہ کیسے کرتے؟ مگر یہ بات نہ آج تک پاکستانی عوام سمجھے ہیں اور نہ ہی اس علاقے کے لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار تھے۔ ٹھاکر کی جرت کو دیکھ کر اکبر خان بہت خوش ہوا اور اس بستی کی حفاظت کے لیے اس نے رامپورہ میں موجود چوکی پر پولیس والوں کی تعداد دگنی کر دی۔ بلونت کے پاس بھی ٹھاکر رنجیت سنگھ کی پولیس کے ساتھ گٹھ چھوڑ کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنا ایک کارندہ رنجیت سنگھ کو متنبہ کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا، جسے ٹھاکر نے اپنے ملازمین کے ذریعے قابو کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے جواب میں بلونت نے رامپورہ کے ایک آدمی کے ہاتھ ٹھاکر کو پیغام بھجوایا کہ جلد ہی وہ ٹھاکر سے اپنا بدلہ لے گا، اور اس کے بعد وہ ٹھاکر کی تاڑ میں رہا۔ اس کی حویلی پر تو پولیس کی وجہ سے وہ دھاوا نہ بول سکا، لیکن ٹھاکر کی غفلت نے اسے یہ موقع فراہم کر دیا۔ ٹھاکر انسپیکٹر اکبر خان سے ملاقات کے لیے رامپورہ سے شانتی نگر روانہ ہوا۔ پولیس تھانہ شانتی نگر میں تھا، اسی نسبت سے اکبر خان کی رہائش گاہ بھی وہیں تھی۔ ٹھاکر نے سوچا کہ وہ چوری چھپے شانتی نگر پہنچ جائے گا، اس وجہ سے اس نے صرف اپنے 2 ملازموں کو ساتھ لیا۔ ہتھیار کے نام پر ان کے پاس کلہاڑیاں تھیں اور تینوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ بلونت کو بھی یہ خبر پہنچ گئی اور وہ جنگل میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اس حملے میں ٹھاکر کے دونوں ملازم تو موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ٹھاکر کا گھوڑا بھی گولی لگنے کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ نبھا سکا، نتیجتاً اسے پیدل ہی وہاں سے بھاگنا پڑا۔ بلونت بھی اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، اس لیے اس وقت تک اسے دوڑاتا رہا جب تک ٹھاکر بے دم ہو کر گر نہ گیا۔ اس کے بعد کے واقعات تفصیلاً سامعین کی نظر سے گزر چکے ہیں۔ جب تک ٹھاکر کی کہانی ختم ہوتی ہم جنگل سے باہر نکل کر رامپورہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہ 150-200 گھروں پر مشتمل آبادی تھی، جس میں کچے پکے ہر قسم کے مکانات شامل تھے۔ ٹھاکر کا حویلی نما مکان بھی پختہ اینٹوں کا بنا ہوا تھا،
جس کی چار دیواری کافی اونچی تھی۔ جنگل کی طرف سے جاتے وقت ٹھاکر کی حویلی ہی سب سے پہلے پڑتی تھی۔ حویلی کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں ٹھاکر سے بولا، ٹھاکر چچا اب ہمیں اجازت دو۔ کیا؟ وہ حیرانی سے بولا، پتر بغیر بھوجن کے لیے جانا آپ کو شوبھا نہیں دیتا۔ مگر چچا، اگر مگر چھوڑو، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، رات پڑنے والی ہے، آج یہیں رہ جاؤ، کل سویرے چلے جانا۔ چچا کہا ہے تو اس ناطے اتنا ادھیکار مان لو کہ آج نہ جاؤ۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ شیتل بھی بے کہے مجھے ٹھاکر کی بات سے متفق نظر آ رہی تھی۔ کس وچار میں پڑ گئے ہو پتر؟ ٹھاکر مستفسر ہوا۔ مجھے چچا بھی کہتے ہو اور میری بنتی بھی نہیں سنتے؟ ٹھیک ہے ٹھاکر چچا، پر آپ ہمارا ذکر کسی سے بھی نہیں کریں گے، اور بلونت کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری بھی آپ خود قبول کریں گے۔ البتہ ہمارے جانے کے بعد بے شک آپ تمام لوگوں کو ہمارے متعلق بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے پتر، پر ابھی تو اندر چلو، ٹھاکر نے حویلی کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ کیا شام تک ادھر ہی کھڑے رہیں گے؟ ٹھاکر کے انداز پر ہم دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ حویلی کا دروازہ کھول کر ایک ملازم نے باہر جھانکا اور پھر ٹھاکر کو دیکھ کر دروازہ مکمل کھول دیا۔ ٹھاکر کو دستک دینے کے لیے گھوڑے سے اترنا پڑا تھا، جبکہ ہم دونوں ابھی تک گھوڑوں پر سوار تھے۔ ٹھاکر نے اپنے گھوڑے کی لگام ملازم کے حوالے کی اور اسے بولا، یہ تینوں گھوڑے استبل لے جا کر باندھ دو اور یہ بندوقیں اتار کر اندر سٹور میں رکھوا دو۔ ٹھاکر کا مطلب سمجھتے ہوئے میں نے بھی گھوڑے سے اتر کر شیتل کو سہارا دے کر اتارا، اور ہم دونوں اپنے گھوڑوں کی لگامیں نوکر کے حوالے کرتے ہوئے ٹھاکر کے ساتھ حویلی کے اندر بڑھ گئے۔ حویلی کا طرز تعمیر سادگی لیے ہوئے تھا، اور اس کی بناوٹ دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ اس کو بناتے وقت کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی، اور بغیر نقشے کے ضرورت کے اصول کے مطابق کمرے بنائے گئے تھے۔ کمرے 2 منزلہ تھے، جن کا رخ شمالن جنوبن تھا، جبکہ 6 کمرے شرقن غربن بنائے گئے تھے، جن کے آگے برآمدہ بھی تھا۔ باتھ روم وغیرہ حویلی کے بڑے دروازے کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ بڑے دروازے کے دونوں اطراف میں باتھ روم اور ٹوائلٹ کی دیواروں پر چھت ڈال کر ڈیوڑی کی شکل دے دی گئی تھی۔ باورچی خانہ ڈبل سٹوری کمروں کے سامنے بنایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ 2 کمرے جو سٹور کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ گھوڑوں کے لیے استبل حویلی کے پچھواڑے بنایا گیا تھا، اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ملازموں کی رہائش کے لیے 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہمیں لے کر ٹھاکر دوسری منزل پر چڑھ گیا اور درمیانی کمرہ کھول کر بولا، آپ لوگ پدھاریے، میں آپ کے لیے بھوجن کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ سادہ انداز میں سجایا گیا تھا، لیکن اس میں سب سے دیدہ زیب جنوب کی سمت میں کھلنے والی وہ کھڑکی تھی جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے کاشت شدہ علاقے کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک پرانے طرز کی مسہری رکھی ہوئی تھی، جس کے اوپر ہاتھ سے کشیدہ کاری کی گئی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کی 3 4 کرسیاں اور ان کے سامنے ایک میز بمائے میز پوش پڑی تھی۔ کمرے کے اندر پڑی اکیلی مسہری کو دیکھ کر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ شیتل کے بقول ٹھاکر نے شاید ہمیں شادی شدہ سمجھ کر اس کمرے کا انتخاب کیا تھا، جو بلا شک و شبہ نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے ایک آئیڈیل کمرہ سمجھا جا سکتا تھا۔ ٹھاکر کے لیے ہمیں شادی شدہ سمجھنے کی ایک وجہ شاید میری خاموشی بھی تھی، جو سراسر شیتل کے لگائے گئے الزام کی تائید کر رہی تھی۔ بہرحال میں نے زیادہ دیر اس بات پر سر کھپانا مناسب نہ سمجھا اور ایک کرسی پر ٹک گیا۔ شیتل بھی خاموشی سے مسہری پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک مجھ سے بات کرنے اور میرے ساتھ نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ میں نے بھی بلا وجہ اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور اگلے دن کے لیے اپنا لایا عمل سوچنے لگا۔ علاقے کی مناسبت سے معلومات مجھے ٹھاکر رنجیت سنگھ سے مل جانی تھی۔ سواری کے لیے بلونت والے گھوڑے موجود تھے۔ وہ ہمیں کسی بھی ایسی جگہ پہنچا سکتے تھے جہاں سے ہمیں ممبئی کے لیے گاڑی مل جاتی۔ ممبئی پہنچنے سے پہلے مجھے شیتل سے جان چھڑوانی تھی، اور اس کا بہترین حل یہی تھا کہ میں دہلی واپس جا کر اسے اس کے والد کے حوالے کرتا۔ مگر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ دہلی میں میرے لیے قدم قدم پر انڈین خفیہ ایجنسیوں کا جال بچھا تھا، جس کی زد سے بچ کر نکلنا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا۔ میرے اندازے کے مطابق دہلی کے برعکس دوسرے شہروں میں ان کی تلاش میں وہ شدت اور تندہی نہیں پائی جا رہی ہوگی، اور اس کی ایک منطقی وجہ یہی تھی کہ وہ میرے دہلی سے فرار سے لا علم تھے۔ اس بنا پر میں نے شیتل کے ساتھ دہلی جانے کا پروگرام کو پس پشت ڈال دیا۔ شیتل سے جان چھڑانے کا ایک بہترین حل تو یہ بھی تھا کہ میں ٹھاکر کو اعتماد میں لے کر وہاں سے نکل جاتا۔ بعد میں شیتل بے شک مجھے کوستی رہے یا ٹھاکر کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرتی رہے، میری بلا سے مجھے انڈیا سے نکلنے کے ساتھ غرض تھی، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے متعلق میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر میں نے شیتل کو ٹھاکر کے پاس چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر جہاں مجھے اطمینان ہوا، وہیں یہ ہلکا سا افسوس بھی ہوا،
لیکن میں مجبور تھا اور شیتل کی دلی خواہش پوری کرنے سے قاصر۔ وہ جتنا زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتی اس کی یک طرفہ محبت میں مضبوطی آتی جاتی۔ ہمارے جدا ہونے میں ہی ہم دونوں کی بھلائی تھی۔ میں اسی سوچ و بچار میں گم تھا کہ دروازہ کھٹکھٹا کر ٹھاکر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو نوجوان لڑکیاں، ان سے کچھ بڑا دکھائی دینے والا لڑکا اور ایک ادھیڑ عمر خاتون داخل ہوئی۔ دونوں لڑکیوں نے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے ہوئے تھے جن میں کھانے پینے کے لوازمات رکھے تھے۔ ہم انہیں دیکھتے ہی بے ساختہ کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو بچو بیٹھو، ٹھاکر نے ہمیں کھڑے ہوتا دیکھ کر جلدی سے کہا۔ میں نے سوچا کہ بھوجن کے ساتھ اپنے پریوار کو بھی اپنے محسنوں سے ملوا دوں۔ یہ میرا پتر ہے پرکاش، وہ دونوں للیتا اور کامنی، اس نے ٹیبل پر کھانا چنتی لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا، اور یہ میری استری سرلا دیوی ہے۔ اس نے ادھیڑ عمر عورت کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر کہا۔ اس کی اس حرکت پر سرلا شرما سی گئی تھی، جبکہ ہم بے ساختہ ہنسنے لگے۔ اس تعارف کے دوران شیتل اور میں نے فردن فردن تمام کو ہندوؤں کے انداز میں ہاتھ باندھ کر پرنام کیا تھا۔ اور یہ دونوں ہیں میرے محسن، اس نے ہماری طرف اشارہ کر کے گھر والوں سے کہا۔ میری پتری کا نام ہے شیتل اور میرے پتر کا نام ہے جان۔ کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے گھر والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ہم سے استفسار کیا۔ جی چچا جان، میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ چلو آپ دونوں بھوجن کرو، میں ذرا چوکی سے ہو آؤں۔ میرے دونوں بندوں کی لاشیں ادھر جنگل میں ہی پڑی ہیں۔ پولیس کے پاس میں نے اپنا ایک بندہ بھیجا تھا، مگر انہوں نے مجھے بلایا ہے کیونکہ انہیں جگہ کا پتہ نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی چلو۔ ہمارے بعد وہ اپنے گھر والوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ انہیں اطمینان سے بھوجن کرنے دو، بعد میں آ کر ان سے گپ شپ کر لینا۔ وہ تمام سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ٹھاکر پیچھے تھا، میں نے اسے آہستہ سے آواز دے کر یاد دلایا، ٹھاکر چچا میری بات یاد ہے نا؟ او یاد ہے پتر، ٹھاکر نے رکتے ہوئے کہا اور پھر یکدم ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا، میری بدھی کو بھی جانے کیا ہو گیا ہے، شمع چاہتا ہوں پتر، آپ سے اشنان کا تو پوچھا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھوجن پروس دیا ہے آپ کے سامنے۔ کوئی بات نہیں ٹھاکر چچا، ہم شام کو نہا لیں گے۔ دھنیہ واد پتر، یہ کہہ کر وہ جلدی سے باہر نکل گیا، جبکہ میں کھانے کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے ہمیں ہندو خیال کرتے ہوئے کھانے میں گوشت کی کوئی ڈش بھی شامل نہیں کی تھی، لیکن گوشت کے علاوہ بہت پرتکلف کھانا تیار کیا گیا تھا۔